اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ہے کون؟ سب سے اہم چیز یہ ہے یہ کس دور میں تھے، اور ان کی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سارے انبیاء کا کچھ نہ کچھ خاصیت ہوتی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے جو واقعات آئے ہیں قرآن پاک میں، یا ان کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں، نام کے ساتھ میں صرف ایک بار آیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں، اور واقعہ ایک قصہ ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ عزیر علیہ السلام کی خصوصیت یا پھر ان کے ساتھ خاص کیا چیز ہے؟ یہود جو تھا، یہود آپ کو پتہ ہے، یہود وہ لوگ ہیں، یہود نصارہ آپ لوگ کو پتہ ہے، مشرکین جو دور اسلام کے اس ٹائم پہ جس کو دعوت دی جاتی تھی قرآن پاک میں، وہ بیسیکلی 3 طبقے کے لوگ تھے۔ ایک تھا مشرکین مکہ، آپ کو پتہ ہے کہ جو 13 سال کی مکی زندگی تھی اس ٹائم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کو دعوت دیتے تھے، لیکن سب سے اہم جو تھے وہ مشرکین مکہ تھے جن کو دعوت دی جاتی تھی۔ مشرکین کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ میں شریک کرتے تھے۔ کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، کفر کرتا ہے، انکار کرتے ہیں اللہ کی ذات کا۔ جو مکے میں رہنے والے تھے وہ اصل میں دین ابراہیم پہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو بنایا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام وہاں پر تھے، اور پھر وہ لوگ زمانے تک، پھر سالوں سال تک کوئی نبی نہیں آئے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے جسے ہم نے کر لیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ان کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ سے تھے، اسحاق علیہ السلام حضرت بی بی سارہ سے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر چھوڑ دیا تھا مکے میں، جزیرے میں، بالکل کچھ نہیں تھا، تھوڑا سا کھجور اور مشکیزہ پر پانی دے کے چھوڑ دیے تھے۔ تو یہاں پر کیا ہوا تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، تو بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو کچھ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تو فرمایا جب ہاں کہا تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں۔ جب تک پانی تھا، پانی کھجور کھائے، پانی پیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جس کے اندر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کے لیے کھجور نہ پانی۔ جب پانی نہیں تھا تو ماں کا سینے کا دودھ سوکھ گیا، بچہ شیر خوار بچہ، کچھ نہیں تھا، بچے کو وہاں ڈال کے دوڑ لگانے لگے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک، اس امید میں کہ کوئی قافلہ نظر آ جائے تو کچھ پانی مل جائے تو میرا بچہ بچ جائے گا۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑتے رہے، 60 چکر جو ہم صحیح کرتے ہیں آج وہی کرتے۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس وقت میں، وہ واقعہ عمرہ اور حج میں ہمارے ارکان میں سے ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اپنا پر مارا تھا جہاں پر وہ پیر مار کے رو رہے تھے اسماعیل علیہ السلام، وہاں سے زمزم کا کنواں پھٹ پڑا۔ یہ سب آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد میں وہاں پر کعبہ شریف کی تعمیر کی گئی، ابراہیم علیہ السلام دوبارہ سے وہاں پر آئے، ان کی تعمیر کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے بیچ میں آئے تھے، چھوٹے، کچھ 14 سال 10 سال اس عمر کے تھے یا زیادہ عمر کے تھے۔ وہ ٹائم پہ ذبح کرنے کا حکم ہوا، ٹھیک ہے، ذبح کرنے کے لیے گئے تو دھمبا جنت سے بھیجا گیا، اور ہم جو قربانی کی جو عید کرتے ہیں، پھر بعد میں آئے کعبہ شریف کی تخلیق کا حکم دیا گیا، کعبہ شریف کو بنائے، سارا کچھ بنائے کعبہ کا واقعہ پیش آیا پورا۔ ہم انشاءاللہ دوسرے واقعات میں اس کو بھی کمپلیٹ ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اب یہاں پر جو دوسرا لینیج تھا اسحاق علیہ السلام کا حضرت بی بی سارہ سے، وہاں پر ایک ساتھ انبیاء ایک پے در پہ اولاد میں انبیاء کا دور وہاں چل رہا تھا، یہاں کچھ نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس لینیج سے نبی بن کر آئے۔ وہاں پر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے اندر بھی انبیاء تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ سارے بنی اسرائیل کہلانے لگے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کا لقب تھا اسرائیل، تو ان کی جو اولاد تھی، اللہ کے بندے، تو ان کی جو اولاد تھی وہ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔ تو ان کے نسل میں سے یوسف علیہ السلام، وہاں سے پھر پورا لینیج چلتا رہا۔ اس کے بعد میں پھر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پھر موسیٰ جو پرومیننٹ انبیاء وہاں پر جو پیش آتے رہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اس کے بعد میں پھر ہم لوگ پڑھیں گے ابھی موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کا جو ٹائم ڈیوریشن تھا، وہ ٹائم پہ چند انبیاء تھے
جن کے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا بھی ہم لوگ جب کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی، یونس علیہ السلام کا واقعہ ہم نے کرا تھا، تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو بیچ کا جو گیپ فل ہو رہا ہوتا ہے، یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام آلریڈی تھے وہاں پر، جنہوں نے مریم علیہ السلام کی حضرت بی مریم کی کفالت لی تھی، وہ خود نبی تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی وہیں پر حجرے میں جہاں فروٹس رکھے جاتے تھے، تو وہاں پر انہوں نے دعا کی کہ میرے پاس اولاد نہیں، میں بھی بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو مجھے اولاد دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری دی، تو انہوں نے پھر کہ میرے اولاد کیسے ہو سکتے، میں تو بوڑھا، حالانکہ دعا مانگ رہے اولاد کی، تو پھر ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے گئے۔ یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، نبوت کی، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق یحییٰ علیہ السلام نے کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا جو دور تھا اس کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ یہ جو ڈیوریشن تھا جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے چھڑا لیا تھا بنی اسرائیل کو، یہ 40 سال تک میدان طی میں بھٹکتے رہے، انشاءاللہ جب ہم آئیں گے آگے کریں گے تو آپ لوگ اس کے سیکوینس کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ، تو وہاں پر وہ بھٹکتے رہے، ان کو غلامی کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ وہ آزاد ہو ہی نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من اور سلوہ بھیجا، لیکن انہوں نے کیونکہ وہ کرتے تھے نا، گوشالہ پرستی کرنے لگے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تھے تختیاں لانے کے لیے، تورات لانے کے لیے، آنے دیر ہو گئی تو انہوں نے گائے کا بچڑا بنا لیا وہ وہاں پر، اور بچڑے کی عبادت کرنے لگے، تو وہ جو انہوں نے جرم کیا تھا اس کی وجہ سے ان کو اللہ کی طرف سے سزا ملی کہ وہیں نافرمانی کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، وہیں بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد میں بہت عرصے کے بعد میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے نبی بن کے، ان کی قیادت میں پھر جنگ ہوئی تھی وہاں پر، پھر یہ لوگ واپس ان کو بیت المقدس میں آئے، یہ لوگ ایک پوری کا پورا ایک پروسیجر چل رہا ہوتا ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام چھوٹے تھے اس وقت میں، جو انہوں نے وہاں پر جالوت اور طالوت کی جنگ ہوتی ہے، وہاں پر انہوں نے قتل کیا تھا اس ظالم بادشاہ کو۔ پھر داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے سلیمان علیہ السلام، اس طرح سے پورا ایک پروسیجر چل رہا ہوتا ہے، وہاں پر سارے انبیاء کا لینیج ہے، ادھر کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کی خاص خصوصیت یہ تھی کہ بنی اسرائیل، اس کے بہت سارے وہ آتے ہیں واقعات، آج ہم لوگ کور کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے آج کی کتنی اہم، آج کا جو سیشن ہے ہمارا کتنا اہم ہے اور کیوں اہم ہے۔ یہود جو تھے وہ کہتے تھے، سورۃ توبہ میں آیت نمبر 30 میں آ رہے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ سب سے بڑا اہم ان کے ساتھ میں جوڑ ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو آپ پڑھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصرانی کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ایسے ہی یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ابنیت کا جو ان کے ساتھ میں کنیکشن کر دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو آپ کو آج ہم لوگ کوشش کر کے آج انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے کہ عزیر علیہ السلام بہت ہی پرومیننٹ انبیاء میں سے ایک ہے، جیسے یونس علیہ السلام، باقی سارے ہی ڈیفینیٹلی پرومیننٹ ہے، ہر ایک کے ساتھ میں خاص خصوصیت جڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے ایسا کیا سوال کیا تھا جس کی وجہ سے وہ 100 سال تک سوئے گئے تھے؟ ان کے گدھے کے ساتھ میں کیا ہوا تھا؟ ان کے غذا کے ساتھ میں کیا ہوا تھا؟ وہ جب سوئے رہے تو وہ انتقال کر گئے، بلکہ سوئے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک انتقال کر کے ان کے جسم کو سیو کر کے رکھا، لیکن وہ انتقال کر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت طاری کر دی تھی۔ اصحاب کہف کی طرح نہیں ہے، وہ 309 سال تک سوتے رہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو موت طاری ہو گئی ان کے اوپر 100 سال تک، ایسے ہی رہے وہ۔ تو کیوں ان کے اوپر موت طاری تھی؟ کیا انہوں نے پوچھا تھا جس کی وجہ سے ان کے اوپر موت طاری ہوئی تھی؟ اور پھر وہ کیوں زندہ اٹھائے گئے؟ اور اس کے بعد میں وہ اٹھے تو کیا ہوا تھا؟ اس دور میں بنی اسرائیل کے ساتھ میں کیا ہوا تھا؟ وہ آج ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے، تو آج کا غور سے سنیے گا۔ یہ جو ہمارا کورس چل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ بھی بتاتی ہوں، آج بھی سن لیجیے گا کہ ہمارا یہ 2 دن کا شارٹ ٹرم کورس چل رہا ہے۔ اب ہمارا عزیر علیہ السلام کا آج اور کل میں ہمارا ان کا واقعہ پورا ہوگا گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے، اور سارے آیات اور گرامر اور ایکسپلینیشن سارا، پھر ہمارا ویڈنسڈے کو ورک شاپ ہوگا، اور آج ہم انڈرسٹینڈ فقہ کے اندر ہم وضو کے مسائل کریں گے، فضائل اس کے جو مسائل ہوں گے، آسان سے مسائل کریں گے انشاءاللہ، فرائض سنن اور یہ کریں گے۔ کل انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے کہ نواقض ہم کر لیں کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہ کب کب وضو کرنا ہے ضروری ہے، اس سے ریلیٹڈ ہمارے احکامات۔ میں زیادہ ڈیپ نہیں جاؤں گی وضو کے اندر، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ ہم ایک دم اوپر کے سطحی لیول پہ جائیں گے۔ جب آپ کو اس کے اندر مہارت آ جائے گی تو ہم انشاءاللہ ڈیپ جو احکامات ہوں گے وضو سے ریلیٹڈ
ہم وہ سارے کور کرتے چلے جائیں گے آہستہ آہستہ. ایسے ہی ہماری انڈرسٹینڈ حدیث ہے، جسے لاسٹ ویک کلاس نہیں ہو پائی ہماری، اصل میں اب ہماری انڈرسٹینڈ حدیث کی کلاس ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اب وہ ایک ویک ہماری انڈرسٹینڈ قرآن کے ساتھ میں حدیث ہوگی، پھر ایک ویک ہماری انڈرسٹینڈ حدیث کے ساتھ میں انڈرسٹینڈ فقہ ہوگی، اور ہماری گرامر جو ہوگی وہ ہماری ایوری تھرسڈے ہوگی، جو ہماری تھرسڈے ہو چکی ہے. تو اس طرح کر کے ہمارے 4 سیشنز ایک ساتھ چل رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو آج ہمارا جو ویک ہے وہ انڈرسٹینڈ قرآن اور انڈرسٹینڈ فقہ کا ہے، جس کے اندر ہم سب سے پہلے کتاب الطہارہ لیں گے، اس کے اندر ہم وضو کا کریں گے انشاءاللہ. یہ شارٹ ٹرم دو دن کا ہے. کوشش کرے گا منڈے ٹیوزڈے وینسڈے مس نہ کیا کریں بالکل بھی. تو آپ کے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے میں آپ کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک آپ ضرور کور کر لیں گے. اپنی زندگی کے کتاب میں آپ کا ایک پنہ ایسا جڑ جائے گا جو بہت ہی زیادہ اہم نکات کے ساتھ کور ہو چکا ہوگا. آپ لوگ آج کا جب کور ہو جائے گا سیشن، آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا اہم واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا. ٹھیک ہے، تو آج ہم کریں گے حضرت عزیر علیہ السلام اور قرآن عزیز، اور ان کا جو واقعہ ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام اور منصب نبوت، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جو منصب نبوت پہ فائز کیا تھا اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. اور حضرت عزیر علیہ السلام اور عقیدہ ابنیت اللہ کے بیٹا کیوں بنایا، کیوں مانا، کس نے مانا، وجوہات کیا تھی ان کو، یہ سارا ہم کریں گے. حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی مبارک کیسی تھی، ان کا قبر مبارک کہاں پر تھا، اس کا سارا ہم دیکھیں گے. اور پھر اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے وہ انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے. تھوڑا سا لمبا واقعہ ہے، کوشش کریں گے آج کور کر لینے کی. یہ ہم اس کو کل انشاءاللہ کریں گے. آج میں اس کی تفسیر آپ کو کرا دوں گی. کل ہم اس کا جو ہے نا لفظی ترجمہ کریں گے. اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے، اور اس کا لفظی ترجمہ، باب محاورہ ترجمہ اور گرامر پوائنٹس ہم کل کریں گے. آج اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. آج دیکھیں یہاں پر یہ جو آیت نمبر 259 آیا ہے، اس کے اندر وہ واقعے کی تفسیر آ رہی ہیں کہ ان کو 100 سال تک مار دیا گیا، ان کے اوپر موت کو طاری کر دیا گیا 100 سال تک. اس کے بعد میں ان کو جگایا گیا، تو ان کے کھانے کا کیا حال تھا، ان کے غذا کا کیا حال تھا، ان کے گدھے کا کیا حال تھا، ان کا خود کا کیا حال تھا، اور جس جگہ پر وہ سوئے تھے وہ جگہ کا کیا حال تھا. جب یعنی انتقال کر کے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تو پھر وہ جگہ کیسے تبدیل ہو گئی، وہ یہ سارا ان آیات کے اندر وہ تفسیری نکات آج ہم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں قرآن پاک میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ سورہ بقرہ ہے. میں نے آپ کو بتایا سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے، اور مدنی سورہ کے اندر جو کور کیا جاتا ہے وہ پوری کا پورا ایک اسلامک سسٹم ڈیولپ یعنی اسلامک سوسائٹی بن چکی ہیں. عقائد کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر احکامات کی ضرورت ہوتی ہے کہ سوشل سسٹم جو ہمارا بن گیا ہے اس کے اندر اسلامک سسٹم چلنا کیسے ہے. وہ سارے احکامات آپ کو مدنی سوروں کے اندر ملیں گے. اور مکی سورے جو ہوتے ہیں اس کے اندر قرآن پاک کی حقانیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں وہاں پر ثبوت دیے جاتے ہیں. قرآن پاک کی حقانیت کی من جانب اللہ کتاب ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں، اور مر کے اٹھائے جانے کے بعد کیا ہوگا، مر کے اٹھائے جانا حق ہے، اور قیامت کے پس منظر کے بارے میں سارے بیان آتے جائیں گے. یہاں پر میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ سیکوینس آپ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے بہت زیادہ. ایک آیت ہم واقعے میں سے صرف ایک ہی آیت ہے جس کے اندر یہ ذکر آیا ہے، تو اس سے پہلے اور آگے اور پیچھے کیا واقعہ چل رہا تھا وہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ اس آیت کے ساتھ آپ کو کنیکٹیوٹی سمجھ میں آ جائے. اب اس کی گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء الرحمن اور اولیاء شیطان کی مثال بیان. اولیاء شیطان مطلب اولیاء کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں پر اولیاء تو اولیاء کو کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں دوست کو. ولی کی جمع اولیاء ہوتی ہیں. تو یہاں پر اللہ کے دوست اور شیطان کے دوستوں کی مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک پیچھے آیات میں ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اولیاء الرحمن کا نمونہ ہے، اور دوسری طرف نمرود اولیاء شیطان کی مثال ہے. اب پیچھے کی آیت میں کیا ہوا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا واقعہ تھا. وہ جو اس نے کہا تھا، دونوں کا میں نے آپ کو ہم لوگ پیچھے کلاس میں کر چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کر چکے تھے. وہ دونوں کے اندر ایک مناظرہ، ایک مباحثہ ہوا تھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دلائل اور برہان کے رو سے انہوں نے وہ غالب آ گئے، اور کافر کا ایک حیران اور پریشان ہو جانا سب بیان ہو چکا ہے. کیا تھا واقعہ؟ وہ وہاں پر اس واقعے میں یہ بھی معلوم ہو کیا، وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں کہ جس کو چاہتے ہیں، تو اس نے کیا کیا تھا، ایک آزاد بندے کو جس کو پھانسی کی سزا ہونے والی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور جو آزاد بندہ تھا اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، اور کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تم کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، تم مغرب سے نکال کے دکھا دو. وہ خاموش ہو گیا گھبرا کے.
کیونکہ اس کو پتہ تھا یہ تو وہ وہاں پر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں اس کو ڈیٹیل میں کر لیا تھا کافی، کہ اس کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو گئی تھی نا، انبیاء کی ہیبت ہوتی ہے۔ تو اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دستگیری فرمائی، مدد فرمائی، اور اس کے بعد اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا کارساز ہے۔ اور اس مثال سے کیا ثابت ہو گیا تھا کہ شیطان کی شیطانیت بھی سمجھ میں آئی کہ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا کی تھی، مگر اس نے کیا کیا؟ جب بادشاہی نعمت عطا کی جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو بجائے نعم کے شکر ادا کرنے کے، شکر گزار ہونے کے، وہ کیا کیا؟ وہ شیطان کے پیچھے لگ گیا اور خود اپنے آپ کو خدائی کا دعوے دار بنا دیا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، انسان کو جب نعمت ملتی ہے تو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے؟ خود پسند ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور پھر یہ چاہتا ہے، نہ صرف وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی مجھے کچھ سمجھیں۔ وہ تکبرانہ اس کا جو مزاج ہے وہ اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کب ہوتا ہے یہ؟ جب کہ انسان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی جو آج کی جو ایک روٹ ریزن ہے نا متکبرانہ مزاج کا، وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے چاہتا ہے کہ میں کچھ ہوں، سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ ہوں، اگر اس کے اوپر روک نہیں لگائیں گے تو پھر سوچنے لگے گا کہ میں تو کچھ ہوں ہی ہوں، تم بھی مانو مجھے کچھ۔ پھر وہ اپنے آپ کو، جیسے اس نے کیا، نمرود نے ربوبیت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد میں اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا جو انعام تھا اس سے غلط فائدہ اٹھایا اور سرکشی اختیار کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک صراط مستقیم دکھایا تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے جھگڑا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو مان لو، انہوں نے دعوت دی تھی، وہ نہیں مانا۔ پھر اب آج ہم دیکھیں گے کہ آج کے یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال کے ذریعے، اس کے پیچھے کی آیت وہی تھی، اب یہ آیت اس کے بعد میں پھر ابراہیم علیہ السلام کی آیت ہے۔ آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت میں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، 248، 249، 250 تینوں آیات کو آپ ضرور آج جا کے دیکھیے گا۔ تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حیات بعد الممات کا مسئلہ سمجھا ہے۔ دیکھیں، مر کے اٹھائے جانا کوئی آسان چیز تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت کاملہ ہے۔ ایک ہوتا ہے قدرت کا ہونا، ایک ہوتا ہے مکمل کامل قدرت کا ہونا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں جو واقعہ پیش آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے قدرت کاملہ اور حیات بعد الممات، مر کے اٹھائے جانا کیسا ہوتا ہے، وہ مسئلہ یہاں پر سمجھایا ہے۔ تو یہ مثال بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کی کو ثابت کیا کہ لوگ پوچھتے تھے نا، مشرکین مکہ کا یہی تو سوال ہوتا تھا کہ بھی کیسے مر کے اٹھائے جائیں گے، کیسے مر کے اٹھائے جائیں گے، تو وہ ثابت کر دیا یہاں پر۔ اور اب یہ جو واقعات ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ معارف الہیہ میں شمار ہوتے ہیں، اس سے معرفت حاصل ہوتی ہے، انسان سیکھتا ہے، انسان پہچانتا ہے، حق الیقین اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ یقین کے 3 مدارج کون سے ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر انسان کا روز قیامت پر یقین پختہ ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھ تو نہیں سکتے، ظاہر سی بات ہے ہمارے سامنے تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن واقعہ ایسے پیش کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ آپ کو خود لگے گا کہ آپ کا بھی حق الیقین، بے شک ہم حق الیقین تو نہیں ہے، لیکن ایسے انداز میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ ہمارا بھی ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں پہلی آیت میں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ اب دیکھیں یہاں پر متعلقہ شخص کون تھے، یہ آیت کی بگننگ ہے یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ کس کے بارے میں آیت ہوئی یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے، میں آپ کو اس کی ترجمہ اور تشریح بھی بتاؤں گی۔ او کالذی مر یعنی گزرا ایک شخص، ایک قریہ گاؤں کو کہتے ہیں یا شہر کو کہتے ہیں، اور وہ اوندھا پڑا ہوا تھا، بستی جو جگہ تھی وہ بستی اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنے چھتوں پر۔ تو یہ کون شخص گزر رہے تھے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کون تھے آخر گزرنے والے، متعلقہ جو آدمی جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ کون ہے، تو کون تھے وہ شخص؟ تو مفسرین اقوال لکھتے، تو مفسرین جب قول لکھتے تو وہ قول کیوں لکھتے؟ وہ لوگ وہ تاریخ دیکھتے، اور جب کوئی چیز مجہول ہو جاتی تو پھر کیا کرتے؟ وہ ہسٹری نکال کے دیکھتے، پھر تورات کے روایات دیکھتے، پھر وہ ٹائم پہ کیا تھا ڈیوریشن انالیسس کرتے، اس کے بعد میں پھر اس کے اقوال دیتے۔ تو یہاں پر یہ آیت کی جو شروع میں تھا کہ
یعنی اس شخص کا واقعہ جس کا گزر ایک تباہ شدہ بستی پر ہوا، اور اس کا دل میں انہوں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ ایسی جو بستی ختم ہو گئی ہے، پامال ہو گئی ہے، یہ کیسے دوبارہ آباد ہو سکتی۔ یہاں پر اس شخص کا تعارف نہیں کرایا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہیں بتایا کہ کون تھے وہ جس کے ساتھ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ حدیث پاک میں بھی اس کی کوئی بھی تصریح نہیں ملتی، تو البتہ بائبل ہے، تفسیری روایت ہے، اور تاریخ جو ہم ہسٹری لے لیتے ہیں اس شخص کے متعلق معلوم ہو سکتا، معلومات نہیں کا۔ تو مفسرین کیا فرمائیں، ایک قول تو یہ ہے کہ یہ شخص پہلے سے یہ کوئی مسلمان بندہ نہیں تھا، کوئی ایسا بندہ تھا، بلکہ ایک حیات باب مر کے اٹھائے جانے کا انکار کرنے والا بندہ تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی آنکھوں سے دوبارہ جی اٹھنے کا ایک مشاہدہ کروا دیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ شخص نہ صرف مومن تھے بلکہ اللہ کے نبی تھے۔ اب رہا یہ سوال کہ کون سا نبی تھا، تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ یرمیہ نبی علیہ السلام تھے، یرمیہ علیہ السلام تھے جن کا ذکر تورات میں موجود ہے۔ اور زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے، اور اسی عجیب اور غریب واقعے کی بنا پر اسرائیل جو تھے وہ آپ کو خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ دو واقعات تھے، دو وجوہات تھے جس کی وجہ سے وہ لوگ خدا کا بیٹا ماننے لگے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ 100 سال کے بعد دوبارہ سے زندہ کر دیے گئے تھے، اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں گی تفسیر یہ کلاس کے دوران، کہ جس کی قرآن پاک میں موجود ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یعنی یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ واقعے کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ اب دیکھیے تاریخی پس منظر کیا تھا، ہوا کیا ایکچوئل میں، وہاں پر وہ بستی کیوں برباد ہو گئی، وہ کون تھے گزرنے والے۔ تو یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے پیش آیا، جسے میں آپ لوگ کو بتائی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے تھے، تو یہ ڈیوریشن میں حضرت مریم، حضرت زکریا، یہ ساروں سے 500 سال پہلے جب بنی اسرائیل میں سرکشی پیدا ہو گئی، بنی اسرائیل کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کتنا وقفہ تھا، میں آپ لوگوں کو بتائی تھی، کتنا کسی کو یاد ہے کیا؟ 2000 سال کا وقفہ تھا جو ہم ابراہیم علیہ السلام کا کر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں 2000 سال کا ٹائم تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بیچ میں 500 سال کا ڈیفرنس تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کے آج 1500 سال ہو گئے آلموسٹ، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 4000 سال پہلے کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آلموسٹ ہم اب 6000 سال آلموسٹ پہلے عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ سارا اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے تو ہم ابراہیم علیہ السلام سے 6000 سال بعد ہیں ہم لوگ اب۔ تو یہ واقعہ کب پیش آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے، تو جب بنی اسرائیل میں سرکشی پیدا ہو گئی اور وہ کیا کرنے لگے، الگ الگ قسم کی برائیوں میں مبتلا ہو گئے، ہمیں کیونکہ بنی اسرائیل ایک ہی تھے نا، اہل کتاب، اور تو کوئی تھے نہیں، اور وہ لوگ الگ الگ قسم کی گناہوں میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس وقت کیا ہوا تھا، بابل شہر آپ لوگوں کو پتہ ہے، بابل ایک بیبیلون جو ہم بتاتے ہیں، میسوپوٹیمیا کے پاس میں ایک شہر ہے بیبیلون، آپ سب کو پتہ ہے بیبیلون بہت امپورٹنٹ شہر ہے۔ بابل شہر کے اندر ہاروت ماروت فرشتے بھی آئے تھے جنہوں نے جادو کا زور کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام بھی وہیں پر تشریف لے گئے تھے، بابل شہر سے ہی وہ ہرات کی طرف ہو کے پھر وہاں سے وہ مائیگریٹ ہو کے فلسطین گئے تھے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کیا تھا، اور یونس علیہ السلام کا بھی ہم نے کیا تھا کہ بابل شہر میں وہ وہاں پر مقیم تھے، وہاں سے نینوا تھا۔ تو یہ جو واقعہ ہے، یہ بیبیلون بہت امپورٹنٹ سٹی ہے، اور اس زمانے میں سب سے کلچرڈ سٹی تھا وہ ہر طریقے سے، اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہاں پر حکومت کرے بیبیلون کے اوپر۔ تو یہ کیا ہوا تھا، اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا بخت نصر، وہ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، اس کی حکمرانی تھی وہاں پر۔ تو وہ کیا تھا، نمرود کی طرح بخت نصر بھی پوری دنیا پر حکومت کی اس نے۔ نمرود کا تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کر لیا کہ وہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی سخت ظالم قسم کا بادشاہ تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تھا۔ ایسے ہی بخت نصر بھی بہت ظالم قسم کا بادشاہ تھا۔ اگر آپ لوگ اس کی ہسٹری دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ میں کور نہیں کر پاؤں گی، بہت زیادہ ہے بخت نصر کا ڈیٹیل، تو اس لیے میں آپ کو سرسری طور پہ بتا رہی ہوں۔ تو اس نے کیا تھا، شام، سیریا جسے ہم کہتے ہیں، اور فلسطین، اس پر حملہ کر کے بالکل تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ فلسطین کے آس پاس یروشلم تھا، اور وہیں پر بیت المقدس تھا۔ تو اب یروشلم اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ اس نے بجا دی۔ اگر آپ لوگ تھوڑا سا جغرافیکلی میپ دیکھیں، شاید میں اس کے اندر ڈالی بھی تھی، نہیں اس میں ڈالی تھی میں آپ لوگ کو، یونس علیہ السلام کے واقعے میں ڈالی تھی۔ تو
میں میپ نہیں ڈالی, کل آپ لوگوں کو اس کا میپ بتاؤں گی میں انشاءاللہ. تو وہاں پر سیریا, فلسطین, اب آپ دیکھ لیجئے فلسطین وغیرہ دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فلسطین, یروشلم, بیت المقدس سب وہیں پر ہے, وہی ایریا میں ہے. پورا وہاں برباد کر کے اس نے کیا کیا, جو بیت المقدس کے پاس میں, بیت المقدس میں لائبریری تھی ایک, اس نے پوری جلا دی, ختم کر دی, جلا دیا, جو بھی کیا. پورے جو ان کی کتاب تھے یہود کے, جو ریلیجیس بکس تھے وہ پورے اس میں تھے, سب ختم. اب تورات کا کوئی نسخہ نہیں بچا تھا ان کے پاس, سب ختم ہو گئے تھے. تو اب یہ ڈیوریشن میں آلموسٹ بنی اسرائیل کو اس نے قتل کر دیا. بے شمار, بعض روایت میں آتا ہے کہ 40,000 سے زیادہ بنی اسرائیل کے علماء کو اس نے قتل کر دیا بخت نصر نے. اب تمام کتابیں تورات سمیت اس نے جلا ڈالی, حتیٰ کہ تورات کا ایک نسخہ بھی سلامت نہیں رکھا. اب تاریخی واقعات سے کیا پتہ چلتا کہ قید ہونے والوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے. اس نے کیا کیا, ایک ایریے سے پورے ان لوگوں کو قتل کر دیا, برباد کر دیا سارا کچھ کر کے. پورا میسوپوٹیمیا, بابلون, فلسطین اور یہ سارا شام, جسم سیریا جو ہے, یہ فلسطین, بیت المقدس, شام, سارا اینٹ سے اینٹ بجا کے برباد کر کے ختم کر دیا, اپنی حکومت کر لیا. اور جتنے ہزاروں بنی اسرائیل تھے ان سب کو قتل کر کے باقی جو بچے ہوئے تھے سب کو اسیری میں نہیں, قید خانوں میں ڈال دی. تو اب یہ جو عزیر علیہ السلام تھے اس وقت میں چھوٹے تھے, ان کو بچپن میں یاد تھی تورات شریف یاد تھی, جیل میں چلے گئے, اسیری میں قید میں چلے گئے. اب قید سے بہت عرصے تک وہ وہاں پر قید میں تھے. کچھ اب جتنا عرصہ ان کو قید میں تھا, تقریباً جوانی کے وقت میں وہ قید سے رہا ہوئے. اب اس دوران کیا ہوا تھا, یہ جب بخت نصر کے ساتھ وہ قید میں تھے سارا اس نے برباد کر دیا تھا شہر کو. اب یہ جب نکلے وہاں سے قید سے رہا ہو کر واپس اپنے وطن آ رہے تھے تو یہ واقعہ راستے میں پیش آیا یروشلم کے پاس میں. تو اس وقت میں اب دیکھیے ایسے آلموسٹ جو امیج مل سکتا ہے میں ڈال سکتی ہوں, پورے کا پورا یروشلم میں سے برباد ہو گیا تھا, ختم, کچھ بھی نہیں بچا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ تاریخی پس منظر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ واقعے کا جو مقام کے متعلق اختلافات ہے, کون سی جگہ ہے جہاں پر سے عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے, جو انہوں نے دیکھا کہ ایک بستی پوری کی پوری چھتوں پر اوندھی پڑی ہوئی, یعنی بالکل ختم. دیکھیے چھت رہتا, سب سے پہلے دیواروں کے اوپر چھت رہیں گا نا, پہلے دیواریں گر گئی, پھر چھتیں بھی گر گئی, تو کچھ بچا کیا, کچھ بھی نہیں بچا. تو بعض لوگوں کا کیا خیال ہے کہ راستے میں کوئی شہر یا بستی تھی, بعض دوسرے کہنے لگے کہ یہ خود یروشلم کا شہر تھا. یروشلم جو ہم اردو میں بولتے, یروشلم بھی بولتے انگلش میں. تو بہرحال یہ جو اس کی حالت یہ تھی کہ مکانوں کی چھتیں اور دیواریں زمین پر گری ہوئی تھی, زمین بوس ہو گئی, کچھ بھی نہیں بچا. تو پھر وہاں کوئی شخص زندہ سلامت موجود ہی نہیں تھا. تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی زمانے میں یہ ایک بہت, دیکھیے ایک پوری کی پوری سٹی ہے, جیسا کہ انڈس ویلی سویلائزیشنز کا آپ لوگ پڑھتے, یہ اس کے ہرپن سویلائزیشن کے بارے میں, موہنجودارو اینڈ ہرپن سویلائزیشنز آپ لوگ پڑھتے. اس کے اندر کیا تھا, وہ لوگ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, ایکسکیویٹ کر رہے ہیں, آرکیولوجیکل ایکسکیویشنز کے بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پر ایک باقاعدہ سویلائزڈ سسٹم تھا, ان کے ڈرینیج سسٹمز بھی تھے, ان کی پلاننگ, ٹاؤن پلاننگ میں وہ لوگ بڑے پرفیکٹ تھے. تو وہ سارا اسٹڈی کرنے کے بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو بہت ہی سوشل اور سویلائزڈ سوسائٹی تھی جو کالونیز فارم میں رہتے تھے. اسی لیے وہ لوگ سویلائزیشنز بولتے ہیں, موہنجودارو اینڈ ہرپن سویلائزیشن یا انڈس ویلی سویلائزیشن. تو ان کے جو گھر کے جو گھرے ہوئے رہتے نا, ساری چیزوں کو دیکھ کے اندازہ ہوتا کہ یہاں پر بہت ہی بہترین انداز میں لوگ رہتے تھے. اللہ کا عذاب آیا اور سب ختم ہو گئے. تو ایسے ہی یہاں پر بھی جب یہ چھت وغیرہ دیکھے تو پوری کی پوری پلانٹ طریقے سے پورے ایک اچھی ایک رہنے کی جگہ تھی, تو وہ پورے کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے. تو وہاں پر جو کیا ہوا تھا, اصل جو واقعہ تھا, حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار آ رہے تھے. آپ کے پاس میں کھانے پینے کے کچھ سامان تھے, ایک برتن میں پھلوں کا کچھ شیرہ تھا, یعنی انگور ہے مثال کے طور پہ, بعض کتابوں میں تھا کہ انگور تھا. اب اس کے اندر اس ایک ٹوکری میں انجیر تھے اور کچھ پھل تھے, یعنی پیرشیبل فروٹس, آپ جس کو سمجھ لیجیے. انجیر کتنے دن رہتی ہے, آپ گھر میں لائیں 3 دن, اس کے بعد میں تو سڑ جاتی, اور زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ رہتی ہوں گی, بہت اچھی انجیر ہے. تو اب یہ کیا تھے ان کے پاس, انگور تھا جو سب سے پہلے خراب ہونے والی چیز ہے, اور انجیر, اور بہت جو بھی فروٹس تھے بہرحال جو کتابوں میں ملے تو وہ تھے. اب دونوں چیزیں ایسی ہیں جو جلدی خراب ہو جاتی. بہرحال آپ کا اس اجڑے ہوئے شہر پر گزر ہوا. اب کیا ہوا, کھنڈرات کو عبور کرتے ہوئے ایک مقام پر ان کے دل میں خیال ہوا کہ کیا یہ اجڑا ہوا شہر بھی کبھی آباد ہوگا. اب اسی سوچ اور اسی وچار میں وہ کیا کر رہے تھے, کھنڈرات کے درمیان سے اس کے ایک مقام پر اترے, گدھے کے اوپر سوار تھے. اب دیکھیے
جو گدھے کو ایک نا انہوں نے وہاں پر پہلے گدھے پہ سوار تھے، ایک مقام پہ گدھے کو باندھ دیا، کھانے کا کچھ حصہ کھا لیا اور باقی پاس رکھ لیا۔ بعض اس میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک روٹی تھی، سوکھی روٹی، اور ایک برتن میں انہوں نے انگور کا شیرہ نکال لیا، جو رس رہتا شربت، روٹی سخت تھی تو اس کو انگور کے شربت میں ڈال دیا تاکہ روٹی تھوڑی نرم ہو جائے اور میٹھی ہو جائے تاکہ وہ کھا لے۔ وہ ٹائم تھا ان کا، مطلب جب اللہ تعالیٰ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ اجڑی ہوئی بستی بھی کبھی کوئی بھی آباد ہو سکتی ہے، تو یہاں پر وہ تھکے ہوئے تھے، ذرا آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور پھر ایسے سوئے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک سلائے رکھا۔ جس وقت سوئے تھے تو دن کا ابتدائی حصہ تھا، بالکل مارننگ ٹائم سمجھ لیں 6-7 بج رہے ہوں گے، 8-9 بج رہے ہوں گے، بالکل شروع کا دن کا حصہ تھا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا جب وہ بیدار ہوئے۔ جیسے آپ نے دیکھا اصحاب کہف کے وقت میں جب وہ سوئے تھے، تو یہاں پر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، مطلب موت کی نیند سلا دی، وہ ان کے اوپر موت طاری ہو گئی تھی، یہ نہیں کہ وہ سو گئے، دونوں میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم وہاں پر پڑھے تھے اصحاب کہف میں، وہ سلا دیے گئے تھے، ان کے اوپر موت طاری ہو گئی تھی، یعنی موت بھی ہم جیسے کہتے ہیں نیند کی بہن ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک یہاں پر جو سلائے رکھا لکھا ہے، مطلب گمان اس سے کہ ان کے اوپر موت طاری ہو گئی۔ جس وقت وہ سوئے تھے ان کے حساب سے تو وہ سوئے تھے نا، پھر وہ جاگ گئے تو وہ دن کا ابتدائی حصہ تھا، جب وہ بیدار ہوئے تو سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو اٹھنے کے بعد میں ان سے سوال و جواب ہوئے کہ کتنا عرصہ سوئے، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، مگر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ 100 سال تک سوتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے کرشمے کے طور پر انہیں دکھایا۔ کیا دکھایا؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس 100 سال کے عرصے میں ان کا کھانا بالکل تر و تازہ تھا، خراب نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ یعنی کہ روٹی جس ہیئت میں ڈالے تھے وہ سخت، وہ ویسے ہی سخت اور آدھی نرم تھی، یہ نہیں کہ روٹی شیرہ چوس لی، جو شربت وہ بنائے تھے انگور کا، ویسے بھی نہیں، جس ہیئت میں ڈالے تھے اسی ہیئت میں ہے۔ البتہ ان کا جو گدھا تھا وہاں پر، جس کو انہوں نے باندھ کے وہاں پر بیٹھے تھے، وہ گدھا مر چکا اور اس کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے مر جانا، ایک ہوتا ہے ہڈیاں بھی بکھر گئی تھی، ایسے نہیں کہ ہڈیاں ایک جگہ ان کا پنجر پڑا ہوا تھا، اسکیلیٹن پڑا ہوا نہیں تھا، وہ بھی بکھر گیا، یعنی مٹی میں مٹی مل گئی، اڑنے کی چیز اڑ گئی۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم سورہ یاسین کر رہے تھے تو ایک کافر آیا تھا، زمین سے ہڈی اٹھایا، ایسے سے بورا کر کے ہوا میں اڑا کے پوچھا، یہ ہڈیاں بورا ہونے کے بعد میں ہمیں کیسے جمع کریں گے، کون اٹھائیں گے ہمیں، اور یہ ہڈیوں کو کون چورا چورا جمع کرے گا؟ تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہڈیاں بوسیدہ بورا ہو کے ہوا میں اڑ گئی، اب میری ہڈی، کسی کی ہڈی ہے وہ مٹی کا حصہ بن گئی، مٹی کسی اور درخت کا حصہ بن گئی، درخت پھر جل گیا، جل کے کوئی اور شے بن گیا، کوئی اور شے بن گئی، پتے تھے تو ہرنی نے کھا لیا، ہرن کو کاٹ کے آدمی نے کھا لیا، آدمی مر کے مٹی نے کھا لیا، مٹی میں جانور تھے، جو پتہ نہیں کون سی شے کس کا حصہ بن گئی، وہ شے کسی اور کا حصہ بن گئی، وہ شے کسی اور کا حصہ بن گئی، میں کہاں ہوں؟ میں تو کوئی اور ہزاروں اشیاء میں تقسیم ہو گیا، تو مجھے کہاں سے جمع کیا جائے گا؟ تو اللہ سبحانہ، وہ گدھے کا بھی ایسے ہی ہوا تھا، وہ بھی ہزاروں اشیاء میں تقسیم ہو گیا، کسی کا جز بن گیا، کسی کا کل بن گیا، وہاں سے ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو عزیر علیہ السلام کے سامنے گدھے کو زندہ کیا۔ یہاں پر جب عزیر علیہ السلام موت کی نیند سو رہے تھے تو کیا ہوا، اس دوران بخت نصر مر گیا۔ وہاں پر ایران کے بادشاہ خسرو نے فلسطین پر حملہ کر کے اسے اپنے یعنی اس کو فتح کر لیا، وہاں کا اس کو ایک دم ختم کر دیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا۔ جسے میں نے آپ کو بتایا تھا، بنی اسرائیل کو اسیری، یہ تو بزرگ تھے، شاید ان کو رہائی مل گئی بہت سال رہنے کے بعد میں، بہت سارے بنی اسرائیل کو بخت نصر نے قید کر کے رکھا۔ تو وہاں جو ایران اور فارس کا جو بادشاہ تھا، اس نے آ کے ان کے اوپر بخت نصر پہ حملہ کر دیا، ہرا دیا بادشاہ کو، یہ لوگ جیت گئے، سب اسیری میں جو تھے قید میں تھے سب کو آزاد کر دیا۔ وہاں پر یہ سو رہے ہیں بھی، ان کو نبوت ملنے کے بعد میں انہوں نے اللہ سے سوال کیا، سوال کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، یہ سو رہے ہیں، اور انہیں فلسطین کو دوبارہ آباد کرنے کی اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، اب کون؟ وہ جو ایران کا جو بادشاہ تھا، اس نے اسرائیلیوں کو آزاد کر دیا اور کہا کہ تم لوگ اب فلسطین کو دوبارہ سے آزاد کر دو۔ اب انہوں نے 30 سال کے مختصر عرصے میں اس اجڑے ہوئے شہر کو دوبارہ آباد کر لیا، اور پھر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ شہر کبھی ویران ہوا ہی نہیں تھا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ پر رونق ہو گیا۔
دنیا کی تاریخ میں آبادی اور بربادی کی ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں. پہلی جو یوزولی کیا ہوتا ہے ختم ہو گیا، اب جیسے فرسٹ ورلڈ وار ہے، اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے جرمنی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، مگر جنگ کے خاتمے سے چند سال کے اندر اندر جرمنی پھر اسی طرح آباد ہو گیا. گویا کہ وہاں پر حادثہ پیش آیا ہی نہیں تھا. تو بڑی بڑی ایک جہاں ڈیولپمنٹ ہوتا ہے نا وہاں ایسے ہو جاتا ہے بڑی بڑی. ابھی دیکھیں ترکی میں حادثہ ہوا تھا، آپ دیکھیں 4-5 سال 10 سال کے بعد میں پھر سے ویسے ہی ہو جائے گا، پھر سے بڑی بڑی بلڈنگز بن جاتی ہیں. اسی طرح سے 30 سال کے عرصے میں وہ شہر پوری طرح سے دیکھیں. یہاں پر میں تو خالی امیجز ملے تو میں ڈال دی یہاں پر. دیکھیے ابھی ایک امیج جو ہے یہاں پر مثال کے طور پر ختم ہو گئی تھی بستی، کچھ بھی نہیں بچا تھا. عزیر علیہ السلام بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، وہ بھی وہاں پر مر گئے. پھر بعد میں پوری کا پورا یروشلم آباد ہو گیا تھا، ایسے جیسے کہ کبھی وہاں برباد ہوا ہی نہیں تھا. تو پوری آب و تاب کے ساتھ میں دوبارہ آباد ہو گیا. اور جب عزیر علیہ السلام اپنی موت کے 100 سال پورے ہونے پر دوبارہ اٹھائے گئے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے جب وہ سونے والے تھے تب انہوں نے کہا کہ یہ شہر کبھی آباد ہو سکتا ہے کیا؟ یا پھر ان کے دل میں خیال آیا تھا کہ یہ مرنے والے لوگ یہاں جو ہڈیاں پڑی ہوئی تھی ختم ہونے کے بعد میں بستیاں ختم ہو گئی تھی، اس نے مار دیا تھا، تو کون لے کے جا کے کس کو تدفین کرے گا؟ ایسے ہی لاشیں پڑی ہوئی تھی، سب ہڈیاں بن گئی تھی. انہوں نے سوچ لیا تھا کہ ایسے یہ مردہ دونوں اقوال ہے اس کے بارے میں کہ یہ کبھی برباد ہوا شہر کبھی آباد ہو سکتا ہے، اور یہ جو ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں کیا یہ کبھی دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں کیا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ دکھا دیا کہ کس طرح سے کھنڈرات ہنستے بستے شہر میں تبدیل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کر دیا اس کو تبدیل. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہے. سب سے اہم سبق جو ملتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ میں واقعے کے ساتھ میں وہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہے.